بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زاد مسلم اسلامک سینٹر کے اس یوٹیوب چینل پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمتوں اور فضیلتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک بڑے جلیل القدر صحابی کا انشاءاللہ تذکرہ سنیں۔ صحابی کا نام حضرت طلحہ ہے، ان کے والد کا نام عبید اللہ، والدہ کا نام صعبہ ہے، ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ ایک بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جو بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ ہیں، السابقون الاولون جن کو کہا جاتا ہے، ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ ابتدائی 8 مسلمان ہونے والوں میں حضرت طلحہ کا نام بھی شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد میں داماد بھی بنے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو جہاں صحابیت کا شرف حاصل ہوا ہے، وہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا میں ان کو جنت کی بشارت بھی سنائی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں حضرت طلحہ کا شمار ہوتا ہے جن کا نام لے کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت سنائی، جنت کی خوشخبری سنا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو ایسا بڑا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ بڑی شاندار ان کی صفات ہیں، بڑی شاندار ان کی حیات ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، سخاوت کرنا ایک ایسی ان کی عادت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کے ان کے اس مزاج کی وجہ سے ان کو طلحۃ الخیر کا لقب دیا، طلحۃ الجواد کا لقب دیا، طلحۃ الفیاض کا لقب دیا، یعنی یہ مال والے طلحہ ہیں، سخاوت کرنے والے طلحہ ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے طلحہ ہیں۔ ان کا لقب ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر کے علاوہ تمام جنگوں میں، تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ جنگ بدر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو شام کی ایک مہم پر، ایک مشن پر روانہ فرمایا تھا۔ واپس آئے تک غزوہ بدر ختم ہو چکا تھا۔ اس غزوے میں شامل نہ ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بدری صحابہ ہیں، جو ثواب ان بدر میں شامل ہونے والوں کو ملنے والا ہے، وہی ثواب طلحہ کو بھی ملے گا۔ ایسا شاندار رتبہ حضرت طلحہ کو دیا گیا۔ اس ایک جنگ کے علاوہ تمام جنگوں میں، تمام غزوات میں شرکت کی، اور خاص طور سے غزوہ احد میں جو انہوں نے بہادری کے، جانثاری کے جوہر دکھائے، وہ ایک بڑی شاندار مثال ہے، وہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل۔ آپ غزوہ احد کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس وقت مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے تھے، پیچھے سے حملہ ہوا اور مسلمان پسپا ہونے لگے، منتشر ہو گئے، بکھر گئے، ادھر ادھر ٹوٹ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گرنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور کفار کا ایک پورا دستہ، ایک پوری جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے پر تلی ہوئی، بالکل قریب سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ سارے صحابہ منتشر ہیں، صرف 12 صحابہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ موجود ہیں۔ ان 12 میں سے 11 انصاری صحابہ ہیں، اور ایک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ واحد اکیلے مہاجر صحابی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے
اس موقع پر ارشاد فرمایا ہے کوئی جو ان کفار کو کافروں کی اس جماعت کو یہاں سے بھگا دے، میں جنت میں اس کو ٹھکانہ دلواؤں گا، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت طلحہ نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طلحہ ابھی تم ٹھہرو، تمہارا وقت نہیں آیا۔ انصاری صحابہ آگے بڑھ بڑھ کے کافروں سے لڑتے رہے، مقابلہ کرتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ 11 کے 11 انصاری صحابہ شہید ہو گئے، بچے اکیلے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، اور حضرت طلحہ اکیلے کافروں کی جماعت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اکیلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں حفاظت میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ادھر سے حملے ہو رہے ہیں، تیر چلائے جا رہے ہیں، تلواروں کے وار مسلسل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے ہو رہے ہیں۔ حضرت طلحہ اکیلے ان کا مقابلہ کرتے کافروں کا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے، تھوڑا سا آگے لے جاتے، ایک محفوظ مقام پہ بٹھاتے، پھر پلٹ کے آ کے ان کفار کا مقابلہ کرتے، پھر جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرف سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حفاظت کرنے کی کوشش کی۔ ایک موقع تو ایسا آیا کہ ایک کافر بالکل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب پہنچ گیا، اس نے تلوار کا وار کیا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے اس تلوار کے وار کو روکا، ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے لہو بہ رہا ہے، دانت شہید ہو گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تھکن سے دوچار ہیں، اور حضرت طلحہ اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں۔ تلواروں کے وار کو، تیروں کو انہوں نے اپنے جسم پر روکا، اپنے ہاتھوں پر روکا، اپنے سینوں پر، اپنے پیٹھ پر روک روک کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اور پھر جب دوسرے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مرہم پٹی کی جانے لگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زخم کو صاف کیا جانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا چھوڑو، تم جا کے پہلے اپنے بھائی طلحہ کی خبر لو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت طلحہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحابہ حضرت طلحہ کے پاس پہنچے، ان کے جسم سے خون رس رہا تھا، ان کا ایک ہاتھ کٹ چکا تھا، شل ہو چکا تھا، بیکار ہو چکا تھا، ان کے جسم پر 70 سے زیادہ تیروں کے، تلواروں کے زخم موجود تھے، خون بہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آیا، صحابہ نے ان کو بیدار کیا، جگایا، تو سب سے پہلے پوچھا اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا، صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ٹھیک ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ یہ جانثاری قربانی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگائی۔ ایک موقع پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام گڑھے میں گر گئے اسی جنگ میں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے، فرمایا اللہ کے رسول میری پیٹھ پہ، میری کمر پہ اپنا پاؤں مبارک رکھیے اور پھر باہر نکلیے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت طلحہ کی پیٹھ پر اپنے پاؤں رکھ کے باہر نکلے، اس موقع پر ارشاد فرمایا اوجب طلحہ، کہ طلحہ نے تو اپنی جنت پکی کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے سے زخمی ہونے کی وجہ سے نکل نہیں پا رہے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت ایسے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ غزوہ احد میں یہ جو جانثاری، یہ جو بہادری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت انہوں نے دکھائی، جان کی بازی لگا کے، اپنے خون کو بہا کے، جیسے انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کسی زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے کہ من سرہ ان ینظر الی رجل یمشی علی الارض وقد قضا نحبہ فلینظر الی طلحہ. صحیح روایت ہے کہ فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ زمین پر چلتے پھرتے شہید کو دیکھ لے، زندہ شہید کو دیکھ لے، وہ طلحہ کو دیکھ. ایسا مقام، ایسا رتبہ اللہ رب العزت نے، ایسا اعزاز ان کو عطا فرمایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی اس خوبی کا اعتراف کرتے تھے، ان کی اس قربانی کا اعتراف کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ احد کی لڑائی تو اصل طلحہ نے ہی لڑی ہے، یہ طلحہ کا دن تھا. جیسے کوئی میچ ہوتا ہے، کرکٹ میچ ہوتا ہے تو مین آف دی میچ کسی ایک خاص آدمی کو دیا جاتا ہے، ایک خاص پلیئر کو دیا جاتا ہے، جس کا سب سے بہترین مظاہرہ ہوتا ہے، جو سب سے بہترین کھیل پیش کرتا ہے، اس کو مین آف دی میچ دیا جاتا ہے. صحابہ کہا کرتے تھے کہ احد کے جو مین آف دی وار ہیں، جو اس لڑائی میں سب سے بہترین کارنامہ انجام دینے والے ہیں، وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحب احد فرمایا کرتے تھے یہ احد والے ہیں، یہ احد والے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں بھی ان کی ایسی عزت بیٹھی ہوئی تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت طلحہ کا تذکرہ ہم نے سنا. جنگ جمل کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اس جنگ میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ قصے، ان کے مبارک حیات کی یہ داستانیں اس لیے ہیں تاکہ صحابہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو، صحابہ سے ہم عقیدت رکھنے والے بنے. آج کا یہ تذکرہ، آج کا یہ قصہ بھی یہیں ختم ہوتا ہے. اللہ پاک پوری امت کی طرف سے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہترین بدلہ عطا فرمائے.